انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا۔ اب آئے وہ اما کفورا والے جنہوں نے صحیح راستہ چھوڑا، غلط راستہ اختیار کیا، ان کے لیے زندگی میں اب یہ چیز جو ہے ہمارے ہاں تو وہ یہی ہے نا کہ آخرت میں جا کر تو وہاں وہ دوزخ میں طوق اور زنجیریں اور آگ اور سارا کچھ وہاں تک۔ جو یہاں غلط راستہ اختیار کرتا ہے، غلط نظام زندگی یہاں قائم کرتے ہیں، یہاں کیا وہ آزاد پھر رہے ہوتے ہیں؟ غلط نظام میں کوئی شخص اپنے آپ کو آزاد کہہ سکتا ہے؟ یہ طوق اور سلاسل نہیں ہوتے اس کے، قدم قدم کے اوپر بیڑیاں اور ہتھکڑیاں اور طوق اور یہ چیزیں نہیں ہوتی؟ کیا وہ آگ نہیں بھڑک رہی ہوتی جس کے متعلق قرآن نے یہ کہا ہے کہ نار اللہ الموطلۃ التی تطلع علی الافئدہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ جو دلوں کو گھیر لیتی ہے؟ کیا اس دنیا کے اندر غلط نظام، محکومیت کی زندگی، غلامی کی زندگی، محتاجی کی زندگی، کیا یہ طوق و سلاسل اور وہ نار آگ کے شعلے نہیں ہیں؟ انسانوں کی محکومیت میں کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ مجھ میں طوق اور سلاسل نہیں ہے؟ ان کے ہاں ایک طوق و سلاسل تو وہ جو ہے کہ جو نظر آ جاتے ہیں، یہ ہتھکڑیاں وغیرہ جن کو کہتے ہیں، وہ تو بات ہی کچھ اور ہے۔ یہ چیز کہ وہ طوق و سلاسل یہ لوہے کی ہتھکڑیاں نہیں ہوتی، پوچھو نہیں کہ وہ ان کو تو توڑا بھی جا سکتا ہے، کئی دفعہ مجرم حوالاتوں سے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ جو انسان کے خود پیدا کردہ طوق و سلاسل ہوتے ہیں جن میں یہ جکڑے ہوئے ہوتا ہے، ان کو تو یہ توڑ بھی نہیں سکتا۔ یہ ایسی یہ آگ ہے کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے۔ محتاجی اور محکومیت کی آگ اور طوق و سلاسل کس طرح سے توڑے گا انسان؟ غلط نظام کی، کفر کی زندگی۔ اب ہمارے ہاں تو میں نے عرض کیا نا کہ وہ جو گاڑی دوسری پٹڑی پہ پڑی ہے تو قرآن کی تمام اصطلاحات کے مفہوم ہی بدل گیا، اور کفر کے معنی، کافر کے معنی ہندو ہو گیا۔ یعنی وہ نہیں کہ جو صحیح نظام زندگی کی جگہ غلط اور باطل نظام زندگی کے ماتحت نظام کے ماتحت زندگی بسر کرے اسے کافر کہا جاتا ہے، نہ، کافر تو ہندو ہو گیا نا۔ وہ ہم تو الحمدللہ یہ مومن ٹھہرے جناب جی، یہاں تک تو ہوا کہ الحمدللہ ہم مومن ٹھہرے۔ قرآن تو رکھا صرف یاسین سنانے کے لیے، یاسین وہ آساں بمیری، جلدی موت نہ آتی ہو یہ سناؤ جلدی موت آ جائے۔ جی ہاں، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ بھیجا ان کے لیے لمن کان حیًّا، زندہ انسان جو ہے ان کے لیے، یہ زندگی دینے والا ہے، اور ہمارے ہاں اس کا استعمال ہوتا ہے موت لانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، قرآن کی طرف آتے اگر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ کافر ہیں تو قرآن میں یہ ملتا، یہ ان کو مخاطب کیا ہوا ہے، اے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والو آمنو باللہ، ایمان لاؤ۔ انہیں کہا گیا ہے کہ ایمان لاؤ۔ اب معلوم ہوا کفر کیا ہوتا ہے۔ تو کفر کی زندگی جو ہے باطل کے نظام کے تابع زندگی بسر کرنا، غیر خداوندی نظام کے تابع انسانوں کی محکومی اور محتاجی میں زندگی بسر کرنا، اس سے توق و سلاسل اور اس سے صحیح پیدا ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد قرآن نے یہ بتایا تھا، سورہ اعراف میں ہے کہ یہ اس لیے آیا ہے کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، تاکہ انسانوں نے اپنے اوپر جو اپنے آپ میں انسانوں نے جن ہتھکڑیوں میں اپنے آپ کو جکڑ رکھا ہے، جو بڑی بڑی برفانی سریں خود سروں پہ اٹھا رکھی ہیں، یہ رسول اس لیے آتا ہے کہ یہ ان ہتھکڑیوں کو توڑ دے گا، یہ ان سروں کو اتار کے پھینک دے گا۔ یہ کون سی ہتھکڑیاں اور کون سی سلیں تھیں توڑ کے پھینک دی؟ اس کے اندر نہ انسان کی حکومت رہی، نہ سرمایہ داری کی محتاجی رہی، نہ مذہبی پیشوائیت کی کیا کہوں گے کیا نہ رہی،
یہ تھی وہ توق و سلاسل جو حضور نے پھینک دی. یہاں یہ کہا ہے کفور کے لیے، کافر کے معنی میں نے ابھی عرض کیا کہ ہم نے تو خود معنی کی، اگلی آیت پڑھ لیتا تو بات سمجھ میں آ جاتی. اس کے مقابلے میں کہا ان الابرار یشربون من کاسن، یہ تو تھے کافر. مقابل میں قرآن اس کو واضح کرنے کے لیے کہ یہ کفر کون سا ہے جو ہم نے یہ کہا ہے، یہ کافر کے معنی یہ کوئی ہندو نہیں جو تم کرتے ہو، اس کے مقابلے میں کہا ہے ابرار. تو یہ لفظ تو ہمارے یہاں بھی استعمال ہوتا ہے، آزاد کے معنوں میں یہ لفظ آتا ہے. اس کے معنی یہ آزاد کون سی وہ زندگی ہوتی ہے جس میں یہ ہوتا ہے، جس میں کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا محکوم نہیں ہوتا. ایک خدا کے احکام کی غلامی، اس کو اگر آپ غلامی کہیں وہ تو عبدیت ہے. ایک اس کی محکومی اور ساری دنیا سے آزادی. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اس ایک دروازے پہ جھکنے والا، پوچھو نہیں کہ وہ ابرار کی کس صف میں ہوتا. کیا لفظ ان سے عزیزان مان، یہ چیزیں ہیں جس طرح قرآن سمجھ میں آتا ہے. پہلے یہ کافر کے لیے کہا ہے نا کہ یہ وہ چیز ہے، اس کے مقابلے میں وہ ابرار کا لفظ لایا ہے. اغلال و سلاسل والے جو ہیں وہ ابرار نہیں ہو سکتے. ابرار میں تو وہی ہوں گے کہ جنہیں کسی قسم کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں اور طواق و سلاسل نہ پڑے ہوئے ہوں. صحیح آزادی وہی ہے. آزادی یہ نہیں ہے کہ اس کو ہتھکڑی نہ ہو سکتا ہے کہ طبی طور پر کسی وقت کسی جرم کی، کسی ظلم کی وجہ سے، کسی کی استبداد کی وجہ سے یوں ہتھکڑیاں بھی پہنی، ہتھکڑیاں پہنے ہوئے والا بھی ابرار ہوتا ہے قلب اگر اس کا آزاد ہے تو. ایک خدا کا محکوم ہے، ساری دنیا سے وہ مستانہ وار گزر جاتا ہے، کسی کا محکوم نہیں ہوتا. جو اس ایک چوکھٹ پہ سر جھکانے والا ہر چوکھٹ سے سرفرازی سے گزر جاتا ہے دنیا کے اندر. لیکن میں کیا عرض کروں، باتیں رہ گئی. اب تو دیکھنے کو آنکھیں ترس گئیں کسی ایسے ابرار کو، کسی ایسے بر کو جو ابرار کی صف کے اندر ہو سکے، جو یہ پکار کے کہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں زندہ شہادت ہوں اس امر کی کہ یہاں کوئی صاحب اقتدار نہیں ہے سوائے خدا کے. یہ شہادت دینے والا کیسا نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا. کھڑے ہو کے دنیا کو پکار کے شہادت دے رہا ہے، شہادت دے رہا ہے. شہادت تو وہی دے گا نا کہ جو فی الواقعہ اس کا خود مجسمہ ہوگا.